صاحبان نیوز کے چیف ایگزیکٹو اور تجزیہ کار اشفاق عباسی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ عمران خان کا آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بیان آرمی چیف کی تقرری کو متنازع بناتا ہے، جو ملک دشمنی ہے۔ پاک فوج کے سپاہی سے لے کر آرمی چیف تک سب محب وطن اور ملک پر اپنی جانیں قربان کرنے والے پروفیشنل لوگ ہیں۔ عمران خان ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں۔ پاک فوج کا ادارہ عمران خان کے بیان پر نوٹس لے اور عمران خان کو لگام ڈالے، جو ملک میں انتشار، فساد اور اداروں کو کمزور کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا قومی یادگار پر تقریب سے خطاب۔ 57 سال قبل ہمارے شہیدوں اور غازیوں نے اپنے سے 4 گنا بڑے دشمن کے عزائم خاک میں ملائے۔ پاکستان میں اس سے قبل ایسا سیلاب نہیں آیا۔ ہم ایک قوم بن کر اس قدرتی آفت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ افواج پاکستان اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے امدادی کارروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ وزارت سمندری امور کی طرف سے وزیر اعظم فلڈ ریلیف فنڈ کے لیے 7 کروڑ کی رقم عطیہ۔ وزیر سمندری اور امور سید فیصل سبزواری نے وزیر اعظم کو امدادی چیکس پیش کیے۔ پورٹ قاسم اتھارٹی کی طرف سے 5 کروڑ اور کراچی پورٹ ٹرسٹ کی طرف سے 2 کروڑ روپے کی رقم وزیر اعظم فلڈ ریلیف فنڈ میں عطیہ کی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے برائے سمندری امور سید فیصل سبزواری کی ملاقات۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ وزیر اعظم نے تمام کابینہ ممبران کو خوش آمدید کہا۔ کابینہ نے آج یوم دفاع اور شہدائے پاکستان کے موقع پر افواج پاکستان کے شہداء اور سیلابی ریلوں کی نظر ہو جانے والے افراد کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا یوم دفاع پاکستان کے موقع پر پاک افواج کی قربانیوں کو خراج تحسین۔ پوری قوم 1965 کی جنگ کے شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ ملک کے دفاع اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج نے لازوال قربانیاں دی۔ 1965 کی جنگ میں پاک افواج نے جس جرات اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ پاک فوج قدرتی آفات میں ہمیشہ قوم کے شانہ بشانہ کھڑی رہی۔ سیلاب میں پاک فوج کے جوانوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا۔ راجہ پرویز اشرف۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی سینیٹر شیریں رحمان کی فرانسیسی سفیر نکولس گیلے سے ملاقات۔ سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیوں اور بحالی کے کاموں پر تبادلہ خیال۔ پاکستان میں آفت کی گھڑی میں فرانس کی حمایت کو سراہتے ہیں۔ پاکستان 2010 کے سیلاب کی نسبت بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ وسائل کی کمی، مواصلاتی نظام متاثر ہونے سے امدادی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ خیمے اور طبی امداد کی ترجیحی بنیادوں پر فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ فرانسیسی سفیر کا سیلاب سے جانی مالی نقصانات پر اظہار افسوس۔ پاکستان میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے دوست ممالک پیش اب تک 7 ممالک 2 عالمی تنظیموں کے 44 طیارے امداد لے کر پہنچ چکے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ متحدہ عرب امارات سے 16 طیارے امداد لے کر راولپنڈی، کراچی، لاہور پہنچ چکے ہیں۔ ترکی نے سیلاب متاثرین کے لیے 11 طیارے امداد پاکستان بھیجی ہے۔ چین سے 4، ازبکستان، ترکمانستان، فرانس سے 1، قطر سے 3 طیارے امداد دے کر پاکستان پہنچے۔ یونیسیف نے 2 اور اقوام متحدہ ادارہ مہاجرین نے 5 طیارے امداد پاکستان پہنچائی۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ گزشتہ روز شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں شہید ہونے والے کیپٹن محمد ولی شہید کی نماز جنازہ ان کے آبائی علاقے کڑی کوٹ، جنوبی وزیرستان میں ادا کی گئی۔ شہید کو پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے شہید کو سلامی پیش کی۔ شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ شہید کی نماز جنازہ میں IGFC ساؤتھ اور دیگر اعلیٰ فوجی اور سول حکام کے علاوہ شہداء کے اہل خانہ اور دیگر افراد نے شرکت کی۔ مشیر امور کشمیر قمر زمان قاہرہ سے گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ کی ملاقات۔ اسلام آباد گلگت بلتستان میں بارشوں سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ انفراسٹرکچر، خصوصی طور پر پلوں کی بحالی کے لیے وفاقی حکومت بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ پورا پاکستان سیلابی صورتحال کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار ہے۔ قمر زمان قاہرہ۔ اسلام آباد وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے چین کے وفد کی ملاقات۔ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات باہمی اعتماد پر مبنی ہیں
خواجہ آصف۔ پاک چین سیکیورٹی تعاون علاقائی استحکام کا ستون ہے۔ پاکستان تمام فارمز پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں چین کی سفارتی حمایت کو سراہتا ہے۔ سی پیک میں خطرات کے باوجود سیکیورٹی انٹیلیجنس شیئرنگ میں اضافہ ہوا ہے۔ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے دفاعی شعبے میں پاک چین تعاون ناگزیر ہے۔